بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کریم M.A۔ پہلا باب۔ سر رحمان اپنے دفتر میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، سر رحمان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ پی اے بول رہا ہوں سر، صدر مملکت سے بات کریں، وہ لائن پر ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اور سر رحمان بری طرح چونک پڑے۔ صدر مملکت کی براہ راست ٹیلی فون کال بتا رہی تھی کہ کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر مملکت کی باوقار آواز ریسیور پر گونجی۔ یس سر، میں رحمان بول رہا ہوں۔ سر رحمان کے لہجے میں مؤدبانہ پن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ وقار کی حد تک تھا۔ سر رحمان، ہمسایہ ملک کافرستان میں ہونے والی میٹنگ کی تفصیلات آپ کو مل چکی ہیں؟ صدر مملکت نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی فائل پہنچی ہے اور میں اسی کا مطالعہ کر رہا تھا، سر رحمان نے جواب دیا۔ اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ جانے والے وفد میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ میں نے X2 سے کہہ دیا ہے، وہ اپنا نمائندہ بھیج دیں گے، تفصیلات آپ آپس میں طے کریں گے، صدر مملکت نے جواب دیا۔ لیکن سر، یہ میٹنگ تو انٹیلیجنس کی میٹنگ ہے، اس میں سیکرٹ سروس کے نمائندے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سر رحمان نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ X2 کو ایک خفیہ رپورٹ ملی ہے کہ اس میٹنگ کے پس منظر میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ میٹنگ میں سیکرٹ سروس کے نمائندے کی شمولیت ضروری ہے، صدر مملکت نے جواب دیا۔ لیکن کیا رپورٹ ملی ہے؟ یہ تو ایک روٹین کی میٹنگ ہے، ایسی میٹنگیں تو ہمسایہ ملکوں کے درمیان ہوتی رہتی ہیں۔ سر رحمان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال X2 انتہائی ذمہ دار عہدیدار ہے، اسے کوئی ایسی رپورٹ ملی ہوگی، صدر مملکت نے جواب دیا۔ لیکن سر، میں اس وفد کا سربراہ ہوں، میرے علم میں ہر بات ہونی چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے، سر رحمان نے اس بار خشک لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو X2 کے مزاج کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ جو کچھ بتانا چاہتا ہے خود ہی بتا دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ ویسے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ X2 سے پوچھ لیں۔ بہرحال ان کا نمائندہ آپ کے وفد میں شامل ہوگا، یہ اصولی طور پر طے کر لیا گیا ہے، صدر مملکت نے بھی خشک لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں بات کر لیتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں وفد کی سربراہی نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں اپنا نمائندہ بھیج دوں۔ سر رحمان حسب عادت ضد پر اتر آئے تھے۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں کریں، بہرحال آپ بھی ذمہ داری میں X2 سے کم نہیں ہیں۔ ملک کا مفاد ہر حال ہر صورت میں سامنے رہنا چاہیے۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے صدر مملکت نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر رحمان چند لمحے تو خاموش بیٹھے ہونٹ کاٹتے رہے، پھر انہوں نے کریڈل دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ سر سلطان سے بات کراؤ، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا، اور چند لمحوں بعد جب گھنٹی بجی تو سر رحمان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ سر سلطان صاحب سے بات کیجیے سر، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ یس، سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ سلطان، میں رحمان بول رہا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمسایہ ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ اب بھی ہمسایہ ملک کافرستان کے انٹیلیجنس عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں پاکستان کی طرف سے میں وفد لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن ابھی صدر مملکت کا فون آیا کہ میں اس وفد میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ X2 کو کوئی رپورٹ ملی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے، لیکن صدر مملکت کو اس رپورٹ کا علم نہیں ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ سر رحمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس رپورٹ کے بارے میں تو علم نہیں ہے، البتہ X2 نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ اس کا نمائندہ اس وفد میں شامل ہوگا، لیکن میں تمہاری عادات کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے خود بات نہیں کی۔ اس کے بعد شاید صدر مملکت سے X2 کی بات ہوئی ہوگی اور اس نے میری خاموشی کے متعلق بتایا ہوگا، چنانچہ صدر مملکت نے تم سے براہ راست بات کرنی مناسب سمجھی ہوگی، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بحیثیت سربراہ مجھے اس رپورٹ کا علم ہونا ضروری ہے، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہاری بات اصولی طور پر درست ہے، میں نے بھی X2 سے یہی بات کی تھی، لیکن اس نے جواب دیا کہ وہ فی الحال اس کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتا، اس لیے تو میں نے تم سے کوئی بات نہ کی تھی۔
ویسے تمہیں معلوم ہے کہ اسے کون سا نمائندہ تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے منتخب کیا ہے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے کیا معلوم، سر رحمان نے جواب دیا۔ وہ تمہارا بیٹا علی عمران ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ عمران؟ وہ احمق؟ نہیں، میں کسی صورت بھی اسے اس اہم سرکاری میٹنگ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ میں اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، ویسے میرا ایک مشورہ ہے، تم خود جانے کی بجائے اس بار کسی اور کو سربراہ بنا کر بھیج دو۔ روٹین میٹنگ ہی تو ہے، ہوتی رہے گی، تمہارا وہاں جانا کیا ضروری ہے؟ سر رحمان نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایکس2 نے جان بوجھ کر عمران کو ساتھ بھیجنے کی سازش کی ہے تاکہ میں نہ جا سکوں، اور اب یہ سازش ناکام ہوگی، میں خود جاؤں گا اور عمران میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر ایکس2 کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دو کہ وہ عمران کی بجائے کسی اور کو بھیج دے۔ سر رحمان اپنی فطرت کے مطابق فوراً ہی ضد پر اتر آئے۔ سنو رحمان، خواہ مخواہ کے جھگڑے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ایکس2 کے مطابق عمران کا جانا بے حد ضروری ہے، اور عمران شاید ابھی تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہے، اس لیے یا تو اسے ساتھ لیتے جاؤ یا پھر اپنی جگہ کسی اور کو سربراہ بنا کر بھیج دو، سر سلطان نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ دونوں باتیں ہی ناممکن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود نبٹ لوں گا، سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور پھر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ان کا چپڑاسی دروازے میں داخل ہوا۔ خدا بخش، عمران کو جانتے ہو؟ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں بوڑھے چپڑاسی سے کہا۔ عمران؟ چھوٹے صاحب؟ جی، میں نے تو انہیں گود میں کھلایا ہے، بوڑھے چپڑاسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا پرانا چپڑاسی تھا، اس لیے سر رحمان کا یہ کہنا کہ عمران کو جانتے ہو اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سنو، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دفتر میں داخل ہو، جاؤ، سر رحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور بوڑھا چپڑاسی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ نانسنس، سر رحمان نے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے اسے سائڈ ٹرے میں اچھال دیا۔ لیکن اسی لمحے دروازے سے عمران نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بوڑھے چپڑاسی کو پکڑ رکھا تھا اور اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں اور خدا بخش چپڑاسی حاضر ہو سکتے ہیں جناب، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ کیوں اسے پکڑ کر لے آئے ہو؟ گیٹ آؤٹ، سر رحمان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جاؤ بابا، تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئی، عمران نے بوڑھے چپڑاسی سے کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ صاحب، میں نے تو چھوٹے صاحب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چھوٹے صاحب مجھے ہی دھکیلتے ہوئے اندر آگے صاحب، بوڑھے چپڑاسی نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، سر رحمان غصے سے چیخ پڑے اور چپڑاسی اس طرح تیزی سے باہر کو دوڑا جیسے اس کے پیچھے موت لپک رہی ہو۔ لیکن عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا میز کے قریب پہنچا اور پھر سے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سلام کیا جیسے انتہائی فرمانبردار قسم کا ماتحت اپنے افسر کو سلام کرتا ہے۔ کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ نانسنس، سر رحمان کا پارا انتہائی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ جی سن لیا، لیکن میں تو اماں بھی کا حکم سنانے آیا ہوں، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں ایکس2 نے نہیں بھیجا؟ سر رحمان نے انتہائی حیرت سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایکس2 کی کیا حیثیت رکھتا ہے اماں بھی کے سامنے؟ اماں بھی تو ایکس1 ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم گھر سے آ رہے ہو؟ سر رحمان نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی بیگم کا مزاج اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی بھی لمحے قیامت برپا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، لیکن میں وہاں بالکل نہیں بیٹھا، بس کھڑے کھڑے آ گیا ہوں، اماں بھی نے حکم ہی ایسا سنا دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں، عمران نے بڑے فرمانبردارانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، سر رحمان نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا اور عمران واقعی بڑے مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولو، کیا کہا ہے اس نے؟ سر رحمان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کس نے جناب؟ عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ تمہاری اماں بھی نے، اور کس نے؟ نانسنس، سر رحمان کو دوبارہ غصہ آنے لگا تھا۔ کہا تو کچھ نہیں جناب، حکم دیا ہے، عمران نے واقعی انتہائی فرمانبردارانہ اور مؤدبانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیسا حکم؟ بکو بھی تو صحیح، سر رحمان اب بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ جناب، حکم دیا جاتا ہے، بکا نہیں جاتا، کم از کم گرامر تو، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ سنو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں،
جو کچھ کہنا ہے کہہ دو ورنہ میں تمہیں اور تمہاری اماں بھی دونوں کو گولی مار سکتا ہوں۔ سلیمان واقعی بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ آخری بار؟ وہ کیوں جناب؟ کیا آپ نے اس کے بعد نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو جناب فکر کی ضرورت نہیں، بس قسم توڑنے کا کفارہ ہی ادا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا معمولی سا کفارہ ہوتا ہے، بس 40 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ اور جناب مجھ سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ میں 40 غریبوں کو ملا کر بھی اکیلا ان سے زیادہ غریب ہوں، بے روزگار ہوں، مکان بھی نہیں ہے، مانگے کے فلیٹ پر پڑا ہوں، 3 دفعہ فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے ہی 40 کھانوں جتنی رقم دے دیں تو کفارہ پورا ہو جائے گا، لیکن میں غریب ضرور ہوں، لیکن کھانا 5 اسٹار ہوٹل میں ہی کھاتا ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ سلیمان چند لمحے تو خاموش بیٹھے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ گھر میں بیگم سے بات کراؤ، سلیمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ گھر میں؟ اوہ جناب، کیا گھر سے باہر؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے… اب کیا کہوں جناب، مجھے تو شرم آ رہی ہے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، سلیمان نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھولی اور ریوالور باہر نکال لیا۔ ان کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سلیمان نے ریوالور میز پر پٹخ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، بیگم صاحبہ سے بات کیجیے، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عمران چونکہ میز کی اس طرف بیٹھا ہوا تھا جہاں ٹیلی فون تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم؟ تم نے اس احمق عمران کو کیوں بھیجا ہے میرے پاس؟ سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کسے احمق کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے اماں بھی کا پھاڑ کھانے والا لہجہ سن کر عمران پہ اختیار مسکرا دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم نے عمران کو کیوں بھیجا ہے میرے پاس؟ سلیمان نے جواب دیا، لیکن باوجود غصے کے اس بار انہوں نے عمران کے ساتھ احمق کا لفظ نہ بولا تھا۔ تو اور کس کے پاس بھیجتی؟ کیا اس کا اور باپ بیٹھا ہوا ہے کہیں؟ اماں بھی کا غصہ سلیمان سے بھی زیادہ پاورفل تھا۔ اوہ، میں پوچھ رہا ہوں کیوں بھیجا ہے؟ سلیمان نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں تو خیال ہی نہیں ہے بیٹے کا، بس ہر وقت دفتر میں بیٹھے روب جماتے رہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمران تمہارا بیٹا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے کسی دوسرے ملک میں سرکاری طور پر جانے کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ کیا TTC بن جائے، لیکن تم اسے جانے ہی نہیں دے رہے۔ میں پوچھتی ہوں آخر تمہارے دماغ کو ہو کیا گیا ہے؟ اگر اسے سرکار سے کچھ پیسے مل سکتے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہاری جیب سے تو نہیں جائیں گے نا؟ اماں بھی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو یہ بات ہے۔ نہیں، وہ نہیں جا سکتا، وہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے اور میں اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، ہرگز نہیں۔ اسے پیسے چاہیے، وہ میں دے دوں گا، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ سلیمان ساری بات سمجھ گئے تھے۔ اچھا، تو تم خود جا رہے ہو اور اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے؟ میں پوچھتی ہوں کیوں؟ کیا بیٹے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ تمہیں آخر اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھ گئی، تم سرکاری دورے کا بہانہ بنا کر وہاں رنگ رلیاں منانے جاتے ہو، اس لیے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر دیکھو، میں کہتی ہوں اب تم ہرگز نہیں جاؤ گے دورے پر، ورنہ میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گی۔ اماں بھی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اب عمران کے کانوں تک ان کا ایک ایک لفظ بخوبی پہنچ رہا تھا۔ میری بات سنو، خواہ مخواہ فساد ڈالنے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں سرکاری دورے پر جا رہا ہوں، اور اگر تم نے میرے سرکاری کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو… سلیمان غصے سے چیخ پڑے، اور پھر فکرہ مکمل کیے بغیر انہوں نے دھڑام سے ریسیور رکھ دیا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ اماں بھی کے آنے تک بیٹھا رہوں یا… عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلیمان عمران کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑے۔ آپ اماں بھی کی عادت تو جانتے ہی ہیں، جس طرح آپ نے فون بند کیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ خود یہاں آ جائیں گی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس سے کچھ بعید نہیں۔ سلیمان کی حالت واقعی قابل دید ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور چیخ پڑے، جلدی ملاؤ بیگم سے فون، جلدی! سلیمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پی اے سے کہا، اور پھر ریسیور رکھنے کی بجائے انہوں نے ہاتھ کریڈل پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے گھنٹی بج اٹھی۔ پی اے نے واقعی لائن ملانے میں کمال پھرتی سے کام لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اگر تم دفتر آئیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، سلیمان نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، کیا بات ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
دوسری طرف سے سریا کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور سر رحمان چونک پڑے۔ سریا، تم؟ کہاں ہے تمہاری ماں؟ سر رحمان نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ برآمدے کی طرف گئی ہیں، شاید ڈرائیور کو پکار رہی تھیں۔ مگر ڈیڈی، بات کیا ہے؟ آپ بھی غصے میں ہیں اور اماں بھی غصے میں ہی نظر آ رہی ہیں، سریا نے کہا۔ یہ عمران احمق الو نے فساد کھڑا کر دیا ہے، اور وہ تمہاری ماں یقیناً یہاں دفتر ہی آ رہی ہوگی، بلاؤ اسے فون پر، سر رحمان نے چیختے ہوئے کہا۔ بھائی جان نے کیا ہوا؟ میں تو ابھی کالج سے آئی ہوں۔ کیا ہوا اماں بھی؟ آپ کے دفتر میں کیوں جائیں گی؟ سریا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم اسے بلاؤ جلدی، سر رحمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ جی اچھا، دوسری طرف سے سریا نے کہا اور پھر لائن خاموش ہو گئی۔ سر رحمان مسلسل ہونٹ چبا رہے تھے، جبکہ عمران مسکینوں کی طرح سر جھکائے بڑا مؤدب اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں تمہارے دفتر میں آ رہی تھی، تم سرکاری دورے پر جا رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، اب میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے مجھے ساتھ جانے سے روکتے ہو۔ میں بھی تو دیکھوں، آخر تم یہ روز روز کون سے سرکاری دورے پر کرتے رہتے ہو۔ میں آ رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد اماں بھی کی غصیلی اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ سنو، میں نہیں جا رہا کسی سرکاری دورے پر، کہیں بھی نہیں جا رہا، تمہارا بیٹا ہی جائے گا، اور تم اس کے ساتھ چلی جانا چاہتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، سر رحمان نے کاٹ کھانے والی لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے عمران کے ساتھ جانے کی، اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ انتہائی شریف لڑکا ہے، 7 لڑکیوں جیسا، تمہاری طرح نہیں ہے، اور سنو، اسے خالی ہاتھ پردیس نہ بھیج دینا۔ اماں بھی کا غصہ سر رحمان کی بات سنتے ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ سر رحمان نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ اب شدید بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عمران کو اس طرح گھور رہے تھے جیسے اسے کچا چبا جائیں گے۔ تو تمہارا ایکس 2 نہیں چاہتا کہ میں اس دورے پر جاؤں، اور تم نے اس کے کہنے پر یہ سازش کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر وہ کیوں نہیں چاہتا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر رحمان نے میز پر مکہ مارتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈیڈی، میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ شادی کہاں سے ٹپک پڑی؟ سر رحمان کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میرا مطلب ہے روب تو بیگم ہی جھاڑ سکتی ہے، اور بیگم کے مقابلے میں بیچارہ ایکس 2 کی کیا حیثیت؟ ویسے ڈیڈی، ایکس 2 نے تو مجھے صرف اتنا کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دورے پر جاؤں۔ میں نے اس کی اجازت، اس سے رقم مانگی، اس نے رقم تو نہیں دی، بس دورے پر جانے کی اجازت دے دی کہ اس طرح TADA بن جائے۔ مجھے بھی ڈیڈی سیر کرنے کا بڑا شوق ہے، اور غریب آدمی تو سیر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں خوش ہو گیا ڈیڈی کہ چلو سیر بھی ہو جائے گی اور DA بھی مل جائے گا، اور میرا کچھ ادھار اتر جائے گا، اس لیے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا، بس اتنی سی بات ہے، عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو میرے پاس براہ راست نہیں آ سکتے تھے؟ سر رحمان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ جی بالکل آ سکتا تھا، مگر آپ نے خود ہی تو کہا ہوا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگنے مت آیا کرو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے TADA کتنا بن جائے گا؟ سر رحمان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ایکس 2 بتا رہا تھا کہ 2-3 ہزار تو بن ہی جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ 2-3 ہزار؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ سر رحمان کو پھر غصہ آنے لگا۔ جی معلوم نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں فون کر کے پوچھ لوں، عمران نے کہا۔ خاموش رہو، سر رحمان نے اسے جھڑک کر کہا، اور جیب سے بٹوا نکال کر انہوں نے چند بڑے نوٹ نکالے اور انہیں اس طرح عمران کی طرف پھینک دیا جیسے کسی کو خیرات دے رہے ہوں۔ یہ 5,000 ہیں، انہیں اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے وانے کی، سر رحمان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی بہت بہتر، اماں بھی نے کہا تھا کہ اگر ڈیڈی تمہیں جانے سے روکیں تو مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں جا کر بتا دیتا ہوں، عمران نے نوٹ جھپٹ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، سر رحمان نے چیخ کر کہا۔ جی بہت بہتر، ویسے بھی ٹیکسی والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ فون پر میری بات کرانا چاہتے ہیں؟ شکریہ ڈیڈی، عمران نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ سر رحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آپ کا پیغام دوں گا ڈیڈی، اور کیا کروں گا؟ عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اوہ نانسنس، میں پوچھ رہا ہوں تم کافرستان جا کر اس روٹین میٹنگ میں کیا کرو گے؟ کیا ہدایت دی ہے تمہیں ایکس 2 نے؟ سر رحمان نے کہا۔ جی بتایا تو ہے، سیر کروں گا اور TADA ملنے پر کچھ ادھار چکاؤں گا، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی مجھے ان بور میٹنگوں سے وحشت ہوتی ہے، احمقوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھ جاؤں اور پھر رسمی باتیں کرتے رہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم اپنی ماں سے بھی بڑے ضدی ہو،
میں پوچھا ہوں X2 نے تمہیں کیا ہدایت دی ہیں؟ سر رحمان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا ڈیڈی کے سفر کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے، سفر میں جیب کٹ سکتی ہے، اپنے سامان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، زیادہ سامان ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس سے سفر میں تکلیف ہوتی ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں نہیں چڑھنا چاہیے، اور سر اور بازو بھی کھڑکی سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اور عمران کی زبان چل ہی پڑی۔ شٹ اپ یو نانسنس، میں خود ہی معلوم کر لوں گا، سر رحمان نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے بوڑھا چپراسی کسی جن کی طرح نمودار ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلاؤ، سر رحمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور چپراسی تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ سر رحمان مسلسل ہونٹ چبانے میں مصروف تھے۔ چند لمحوں بعد پردہ ہٹا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اندر داخل ہوا۔ میں حاضر ہو سکتا ہوں جناب، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آؤ، سر رحمان نے اسی طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض تیزی سے آگے بڑھا اور میز کے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کنکھیوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، سر رحمان نے سخت لہجے میں کہا، اور فیاض جلدی سے کرسی کے اگلے حصے پر ٹک گیا۔ یہ فائل پکڑو، کافرستان سرکاری دورے پر اب میری بجائے تم جاؤ گے، میں نہیں جا رہا۔ اور سنو، تم اکیلے جاؤ گے، یہ عمران بھی تمہارے ساتھ ہوگا، یہ تمہارا ماتحت ہوگا، سمجھے؟ سر رحمان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر عمران کے ساتھ؟ فیاض اس عجیب و غریب حکم پر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ کوئی حماقت نہیں ہوگی، اگر مجھے رپورٹ ملی کہ تم نے یا اس نے احمق عمران نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو ملک کی عزت کے خلاف ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کو گولی مار دوں گا، سر رحمان نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تو ڈیڈی وفد جا رہا تھا 6 افراد کا، عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، کوئی وفد نہیں جا رہا، صرف تم دونوں جاؤ گے۔ اور فیاض، اس فائل میں ایجنڈا موجود ہے، اسے اچھی طرح پڑھ لو، جانے سے پہلے میں تمہیں بریف کر دوں گا، جاؤ، سر رحمان نے سخت لہجے میں کہا، اور ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ کر ریٹائرنگ روم کی طرف مڑ گئے۔ اب کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ساری پلاننگ ہی تباہ ہو گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ انٹیلیجنس کے وفد میں کسی بھی انسپیکٹر کی جگہ میک اپ میں چلا جاؤں گا، اس طرح شاگل کو کسی طرح میری وہاں موجودگی کا علم نہ ہو سکے گا۔ مسئلہ صرف ڈیڈی کو روکنے کا تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہ ہو سکتا تھا، اور انہیں روکنے کے لیے میں نے اماں بھائی کا سہارا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈیڈی نے لازماً مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دینا ہے، اور اماں بھی حد سے اکھڑ جائیں گی، اور اس کے بعد ڈیڈی کے لیے اور کوئی چارہ کار ہی نہ رہے گا کہ وہ خود جائیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ لیکن ڈیڈی نے وفد منسوخ کر کے صرف فیاض کو بھیجنے کے آرڈرز کر دیے۔ اس طرح سب کی کرائے پر پانی پھر گیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اگر سر رحمان کے علم میں لائے بغیر وفد کے کسی آدمی کی جگہ لے لیتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ڈیڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن وہ میرے باپ ہیں، ایک لمحے میں انہیں معلوم ہو جاتا، اور پھر جانتے ہو کیا ہوتا؟ ٹھائیں، ایک گولی چلتی اور عمران صاحب کلمہ پڑھے بغیر ہی اس جہان فانی سے کنوارے ہی رخصت ہو جاتے، اور پھر جنت میں حوریں بھی نہ ملتی، کیونکہ سنا ہے کہ جنت میں حوریں صرف شادی شدہ مردوں کو ملتی ہیں، کیونکہ وہ بیچارے شادی کر کے نہ صرف بے ضرر ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ خدمت گزاری کا قیمتی تجربہ بھی انہیں حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ کنواروں کے لیے تو اللہ میاں نے حوروں کا کوٹا ہی نہیں رکھا۔ عمران اچھی بھلی سنجیدہ باتیں کرتے کرتے پٹری سے اتر گیا تھا۔ بلیک زیرو مسکرا کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے کوئی جواب دیا تو پھر عمران کی زبان چلتی ہی رہے گی۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اب اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کا حل؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ شادی کے مسئلے کا۔ اور کس کا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ آپ کافرستان جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کافرستان اور پرستان ہم وزن ہیں، اور پرستان جانے کے لیے کسی بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ انگوٹھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے تو کہانیوں میں یہی پڑھا ہے کہ کوئی دیو کسی شہزادی کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اور بیچارہ شہزادہ بزرگ ڈھونڈتا رہ جاتا ہے جس کی مدد سے پرستان جا کر شہزادی کو چھڑائے، اور پھر آخر میں دونوں کی شادی، اور آخری فکرہ کہ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ بس تم بھی آج سے بزرگ کی تلاش شروع کر دو، ورنہ شادی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھتے دیکھتے تمہاری شہزادی بیچاری بوڑھی ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔
آپ جب اپنے لیے بزرگ تلاش کریں تو میں بھی اس کی منت کر لوں گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوچ لو، میرا بزرگ بڑا سخت ہے، پچھلے 10 سال سے مونگ کی دال کھلا رہے، کہتا ہے کہ جب تک 15 سال مسلسل مونگ کی دال نہ کھائی جائے پرستان میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو کا ایک بار پھر کہا نکل گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ مونگ کی دال کھلا رہے اور دعائیں دے رہا ہے بزرگ کو، عمران نے اصل لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، کبھی تو سیدھی طرح بات بھی کر لیا کرو، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، میں 10 سالوں سے مونگ کی دال کھا رہا ہوں اور آپ نے ایک لمحے میں اسے بکواس کر دے دیا۔ آپ شاید نہیں چاہتے کہ میں پرستان جا کر شہزادی کو چھڑا لاؤں، پھر دونوں کی شادی ہو اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں۔ ہاں، ایک اور بھی بات لکھی ہوتی ہے کہ بوڑھے بادشاہ نے تخت و تاج ان کے حوالے کر دیا اور خود اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب آپ کے پاس نہ تو تاج ہے نہ ہی تخت، آپ مجھے کیا دیں گے؟ عمران نے ان کے نام سلطان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات بنا دی۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم نے بچوں کی کہانیاں پڑھنا شروع کر دی ہیں؟ سر سلطان نے اس بار مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں اب آپ کو واقعی اللہ کی یاد میں باقی زندگی بسر کرنی چاہیے، اب آپ کی عمر ایسی ہی ہو گئی ہے۔ جناب، یہ بچوں کی کہانیاں نہیں ہوتی، دیوں، پریوں، شہزادے، شہزادیوں، جادوگروں، چڑیلوں، بھوتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، البتہ 9 سال سے لے کر 90 سال کے بچے انہیں پڑھتے ضرور ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تم سے تو بات کر کے آدمی ایک عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سر رحمان نے تو جانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے وفد بھیجنے کی بجائے صرف سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ سر رحمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے، فی الحال مونگ کی دال کھا رہا ہوں۔ پرستان جانے کے لیے بزرگ کا چلہ بڑا سخت ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ تم ابھی اس بارے میں سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، سوچتے رہو، لیکن تمہارا جانا انتہائی ضروری ہے، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے، سر رحمان نے جلدی سے کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیکھا مونگ کی دال کی کرامت کہ صرف نام سنتے ہی عقل آ جاتی ہے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ایک بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر سر سلطان کو آپ کو اس سرکاری میٹنگ میں بھیجنے پر کیوں مصر ہیں؟ بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک ہی حل ہے، مونگ کی دال، پھر سمجھ آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا نا تو پھر تمہیں چھڑانے کے لیے کسی شہزادے کو آنا پڑے گا، عورتوں کی طرح روٹنے میں ماہر ہو چکے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار بلیک زیرو بھی ہنس پڑا۔ کوئی گہرا مسئلہ نہیں ہے طاہر صاحب، بس معمولی بات ہے، اس بار اس سرکاری میٹنگ کا ایجنڈا کافرستان کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے کہ جس ملک میں ایسی میٹنگ ہوتی ہے ایجنڈا وہی ملک تیار کرتا ہے، اور اس سے پہلی میٹنگ پاکیشیا میں ہوئی تھی اور اس بار کافرستان میں ہو رہی ہے، اور اس ایجنڈے میں گفتگو کے لیے ایک شک رکھی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس اپنے اپنے ملک میں آنے والے غیر ملکی سربراہوں کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات سے ان سربراہوں کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کی پابند ہوں گی، عمران نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے فائدہ؟ اور دوسری بات یہ کہ ایجنڈے میں اس شک کو رکھنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ اسے منظور بھی کر لیا جائے؟ پھر سر سلطان کو کیا دلچسپی ہے؟ حکومت کی طرف سے سر رحمان کو ہدایت دے دی جائیں گی کہ اس شک کو منظور نہ کیا جائے، بس، بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے X2 کے عہدے کی؟ عمران نے پوچھا، اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تنخواہ کا یہاں کیا سوال؟ آپ کو تو علم ہی ہے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا، بلیک زیرو نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر خیر ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ مونگ کی دال اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ تمہاری تنخواہ خرچ کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے جب تم تنخواہ ہی نہیں لیتے تو پھر چاہے وہ سستی بھی ہو تم تو خرید ہی نہیں سکتے، عمران نے اس طرح اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے بلیک زیرو کا جواب سن کر اس کے سر پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ آپ نے تنخواہ کا پوچھ کر تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی حماقت ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی تو خیر نہیں، البتہ بڑی ضرور کہا جا سکتا ہے۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ آئندہ ماہ شوگران کے نئے منتخب صدر
پہلی بار پاک ایشیا کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس دورے کا سرکاری طور پر اعلان بھی ہو چکا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ نو منتخب صدر کے اس دورے کا مقصد پاک ایشیا اور شوگران کے درمیان ایک بہت اہم فوجی معاہدے پر حتمی بات چیت کرنا ہے۔ یہ ایسا معاہدہ ہے کہ اگر ہو گیا تو پاک ایشیا کافرستان سے بڑی فوجی طاقت بن سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اچانک کافرستان کی طرف سے ایجنڈے میں اس شک کے رکھے جانے پر سر سلطان کی پریشانی لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈیڈی تو انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیڈی اس شک کے رکھے جانے کے اصل پس منظر کو میٹنگ کے دوران ٹریس نہیں کر سکتے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کے چہرے پر حقیقتاً شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن ابھی گہرائی میں سوچنے کا عادی نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا، تو آپ اس پس منظر کی تلاش میں ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے سر سلطان آپ کی جانے پر بضد بھی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، مقصد تو یہی تھا، اس لیے میں سرکاری وفد میں شامل ہونا چاہتا تھا کہ اس طرح میں وہاں چند روز رہ کر آسانی سے ضروری معلومات حاصل کر لیتا، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح میں شاگل کی نظروں سے بھی چھپا رہتا، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہے جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں شک ہے تو پھر یقیناً شاگل اپنی سیکرٹ سروس سمیت اس سرکاری وفد کی بھی خفیہ نگرانی کرائے گا، اور خفیہ نگرانی کرانے کا وہ بادشاہ ہے، عمران مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ شاگل تو سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس کا انٹیلیجنس کی وفد کی نگرانی سے کیا تعلق؟ اور ایک دوسری بات یہ کہ کافرستان والوں کو یہ شک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس شک کے اصل پس منظر کو تلاش کریں گے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ یہ شک ایجنڈے ہی میں کیوں رکھتے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایجنڈے میں یہ شک رکھوائی ہی کافرستان سیکرٹ سروس کی طرف سے گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مونگ کی دال کافرستان میں بھی کھائی جاتی ہے۔ اس شک کا ایجنڈے میں رکھا جانا پاک ایشیا کی حکومت کو چونکانا ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکنے کے بعد ہم زیادہ محتاط ہو جائیں گے، اور یقیناً اس شک کے اصل پس منظر کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس طرح ہمارے شکوک کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے شکوک بڑھتے چلے جائیں گے ہم شوگران کے صدر کے حفاظتی انتظامات میں اور زیادہ سخت ہوتے جائیں گے، اور پروٹوکول کے مطابق حفاظتی انتظامات کی تفصیلات سے دورے سے قبل شوگران کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جانا ہے، اور ہمارے انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت شوگران کو کسی لمبی گڑبڑ کا احساس ہو جائے، اور اس کے بعد کسی بھی بہانے سے یہ دورہ ملتوی کر دیا جائے۔ یہ تو ایک ممکنہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے وفد کے کسی بھی اعلیٰ افسر کو خفیہ طور پر خرید لیا جائے، اور پھر اس سے کسی کاغذ پر دستخط کرا لیے جائیں۔ اس کے بعد اس کاغذ پر ایسی رپورٹ لکھی جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بظاہر تو ہم نے اس شک کو منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن در پردہ ہم اس پر راضی ہو گئے ہیں، اور پھر اس دستاویز کو بنیاد بنا کر شوگران حکومت کو پاک ایشیا سے بدظن کیا جائے۔ تم جانتے ہو کہ شوگران اور پاک ایشیا میں جتنی دوستی ہے اتنی کافرستان اور شوگران میں دشمنی بھی ہے، عمران نے جواب دیا۔ میں آپ کی بات اب پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ شک کسی خاص مقصد کے لیے ہی رکھی گئی ہے، اور حکومت کافرستان اس سے کوئی گہرا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور آپ اصل حالات معلوم کرنے جا رہے ہیں تاکہ قیاس آرائیوں کی بجائے اصل بات سامنے آ جائے۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے، دنیا میں ایک آدمی کو تو میری بات سمجھ میں آ گئی، عمران نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ پھر تو سر سلطان کی تشویش درست ہے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بہانے پر میٹنگ ہی کینسل کر دی جائے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اس میٹنگ میں پاک ایشیا کے مفاد میں بھی چند فیصلے ہونے ہیں۔ بہرحال ڈیڈی نے مسئلہ ٹیڑھا کر دیا ہے، سپر فیاض کے ساتھ میرے اکیلے جانے سے مسئلہ کسی صورت بھی حل نہیں ہو سکتا، اور مسئلے کو حل ہونا ہی چاہیے، عمران نے بڑے سنجیدہ اور سوچنے والے لہجے میں کہا، اور پھر چونک کر میز پر پڑے ہوئے لانگ رینج ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور اس پر فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ آپ نوٹران سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کافرستان میں فوراً ایجنٹ نوٹران کی مخصوص فریکوینسی سیٹ ہوتے چونک کر پوچھا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جل اٹھا اور اس میں سے ٹونٹوں کی مخصوص آوازیں نکلنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ایک جھماکے سے سرخ بلب سبز میں تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے نوٹران کی آواز برآمد ہوئی۔ نوٹران اسپیکنگ، اوور، نوٹران نے کہا۔ X2، عمران نے بٹن دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، کوڈ 11-633 ہے، اوور۔ دوسری طرف سے نوٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ طے شدہ اصول کے مطابق اس نے فوراً اپنا مخصوص کوڈ دہرایا تھا۔ شاگل کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ وہ یہاں دارالحکومت میں موجود ہے،
इससे ज़्यादा तो मैंने चेक नहीं किया। ओवर, नौटरान ने जवाब दिया। कोई गैर मामूली सरगर्मियाँ तुम्हारे नोटिस में आई हैं? ओवर, इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। गैर मामूली सरगर्मियाँ तो नोटिस में नहीं आई, अलबत्ता एक ऐसी रिपोर्ट मुझे मिली है जिसे शायद मामूल से हटकर कहा जा सके। शागिल ने गुज़िश्ता दिनों एक खुसूसी मीटिंग अटेंड की है। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म काफिरिस्तान, वज़ीर ख़ारजा काफिरिस्तान के साथ काफिरिस्तान के सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ सरदार जोगंदर सिंह भी शामिल थे। और ख़ास बात यह है कि शागिल को अचानक इमरजेंसी कॉल पर तलब किया गया था। वैसे तो ऐसी मीटिंग्स होती ही रहती हैं। ओवर, नौटरान ने तफसील बताते हुए कहा। इस मीटिंग के बारे में कोई तफसीलात? ओवर, इमरान ने पूछा। नो सर, हमने उसे अहमियत ही नहीं दी। वैसे अगर आप हुक्म दें तो इसकी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। ऐसी मीटिंग्स जिसमें वज़ीर आज़म शामिल हों, इनका रिकॉर्ड इनके मिनट सेक्रेटरी के पास होता है और इस रिकॉर्ड की नकल वहाँ से उड़ाई जा सकती है। ओवर, नौटरान ने जवाब दिया। गुड, कितना वक्त लगेगा? ओवर, इमरान ने दाद भरे लहजे में कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सर, क्योंकि मसला यहीं दारुल हुकूमत का है और मेरा एक ख़ास आदमी इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अलबत्ता आप तक पहुंचने में इसे वक्त लग सकता है। ओवर, नौटरान ने जवाब दिया। भेजने की ज़रूरत नहीं, इसकी तफसीलात ट्रांसमीटर पर बताई जा सकती हैं। तुम इसे फौरी तौर पर हासिल करो और फिर मुझे कॉल करो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ। नौटरान जब कॉल करे तो तुम ट्रांसमीटर कॉल को ऑटोमेटिक टेप से लिंक कर देना। इस तरह तमाम तफसीलात टेप हो जाएंगी। फिर हम इसको इत्मीनान से चेक करते रहेंगे कि इससे कोई काम की बात भी मिलती है या नहीं। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है सर, ब्लैकज़ीरो ने भी एहतरामन कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया और इमरान अभी दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ठिठक कर रुक गया। ब्लैकज़ीरो ने रिसीवर उठा लिया। X2, ब्लैकज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ सर, मैं आपको एक अहम इत्तला देना चाहती हूँ सर। जूलिया का लहजा बेहद पुरजोश था। तमहीद में वक्त ज़ाया मत करो। क्या इत्तला है? ब्लैकज़ीरो का लहजा हस्बे आदत सर्द हो गया और इमरान मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। यस सर, यस सर। वो इत्तला ये है सर कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले होटल गोल्डन से काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागिल को निकलकर कार में बैठते हुए देखा है। जूलिया ने जवाब दिया और इसकी बात सुनकर ना सिर्फ ब्लैकज़ीरो बल्कि इमरान भी कुर्सी से उछल पड़ा। इमरान ने झपट कर रिसीवर ब्लैकज़ीरो के हाथ से ले लिया। क्या वो असल शक्ल में था? इमरान ने X2 के लहजे में जल्दी से पूछा। ओह नहीं जनाब, वो मेकअप में था। लेकिन सर, करीब से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र इसकी दाएं कलाई पर पड़ी। इसकी कलाई पर गुंदा हुआ मखसूस निशान मुझे नज़र आ गया और इसके बाद मैंने गौर किया तो इसका कदो कामत, चाल ढाल सब शागिल से मिलते जुलते थे। जूलिया ने जवाब दिया। गुड शो जूलिया, इस कार का नंबर जिसमें वो बैठकर गया है? इमरान ने इसे बड़े खुलूस से दाद देते हुए कहा, क्योंकि जूलिया की तेज़ निगाहें वाकई काबिले दाद थी। वो होटल कार थी सर। मैंने फ़ौरन इसका ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कार पार्किंग में थी और जब मैं कार लेकर इसके पीछे गई तो मुझे वही होटल कार वापस आती हुई दिखाई दी। चुनांचे मैं भी वापस आ गई और अब वहीं होटल के बूथ से आपको फ़ोन कर रही हूँ। जूलिया ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन होटल से मालूमात हासिल करो कि वो किस नाम से और किस कमरे में ठहरा हुआ है, क्योंकि होटल कार सिर्फ होटल में मुकीम अफराद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने किसी साथी को कॉल करके इसके ज़िम्मे लगा दो कि वो इस होटल कार के ड्राइवर से मालूमात हासिल करे कि शागिल ने इसे कार में बैठते हुए कहाँ जाने के लिए कहा था और फिर वो कहाँ उतर गया। इमरान ने इसे तफसील से हिदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं ये सारी मालूमात हासिल करती हूँ। जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। शागिल की बजाते खुद यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि कोई गहरी साजिश हो रही है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, ब्लैकज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद ही इसे चेक करता हूँ, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इमरान ने कहा और मुड़कर तेज से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।